لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم. بزرگان دین، پچھلے مجلس میں آپ حضرات نے یہودیوں کا وہ قصہ جس میں زنا کرنے والوں کو سزا دینے کے تعلق سے ان کے آپس میں جو تنازعہ کھڑا ہوا تھا، جو جھگڑا انہوں نے کھڑا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ بات لائی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان دونوں کو سنسار کر دیا جائے، پتھر سے مار کر ہلاک کر دیا جائے. انہوں نے رعایت کرنے کی کوشش کی، تورات کے اندر احکام کو جو صاف حکم لکھا گیا تھا اس حکم کو بدلانے کی بھی کوشش کی گئی، اور ان کے ایک عالم کو لا کر اس بات کو چھپایا گیا. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے وہ بات کھل کر آ گئی کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت جو شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے کیا سزا اللہ نے تورات کے اندر بتایا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. وہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے غلطی کی ہے، جو زانی تھا وہ بڑے خاندان کا شخص تھا، اس کو بچا لینا وہ چاہتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے فیصلے کے آگے کسی کی روح رعایت نہیں کی جاتی. وہ لوگ ناراض ہو کر چلے گئے. ان کے تعلق سے اللہ نے قرآن کے اندر آیتیں اتار کر بتایا کہ دیکھو، جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی فیصلے کو مان لو تو یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں. پھر اللہ نے یہ بتایا کہ ان کا غرور اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چند دن ہی جہنم میں رہیں گے، ہم کو زیادہ دن رہنا نہیں ہے. اللہ بتاتے ہیں کہ یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اپنے دین کے اندر، اس لیے کہ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ عمل کو دیکھتے ہیں. اللہ نے کسی سے یہ عہد نہیں کیا ہے کہ فلاں آدمی کو اتنے دن ہی دوزخ میں رہنا ہے، فلاں کو اتنے دن ہی رہنا ہے. ان کا یہ اپنا زعم تھا کہ بھئی ہم نبی کے خاندان سے ہیں تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے بتا دیا. پھر کیا ہوگا جس دن ان کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن، جس دن کے آنے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور پورے کا پورا بدلہ ہر ایک کو دیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. پھر اللہ رب العزت نے آگے بتا دیا کہ دیکھو، تم کو دنیاوی جاہ اور دنیا کے مرتبے اور یہاں کے بادشاہوں کے تحفے اتنے تم کو پسندیدہ ہیں. یہود کے علماء یہ کہتے تھے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہم کو کون پیسے دے گا، ہماری زندگی کیسے گزرے گی. تو دنیا کی راحت کے خاطر چند پیسوں کے لیے انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا تھا. اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو،
آج جن لوگوں کی بادشاہت کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، حالانکہ مالک الملک، سلطنت کا مالک اللہ ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے، جسے چاہے دیتا ہے، جسے چاہے عزت دے، اور جو ہے جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہاں، آگے اللہ رب العزت نے بتایا اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت اتنی بڑی طاقت والے ہیں کہ تم دنیا کے چند دنوں کے لیے تم اپنا نفع دیکھ کر ایمان کو چھوڑ رہے ہو، حالانکہ تمہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اتنی بڑی نبوت کی چیز، دنیا کی سلطنت اللہ کے نبی کی نبوت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا، جو پیغام دے کر، جو کام دے کر، اس کے سامنے دنیا کی بادشاہت کوئی وزن نہیں رکھتی، تو اللہ نے اس کو تمہارے خاندان سے نکال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج دیا، تو بادشاہت کوئی چیز نہیں ہے، اللہ جسے چاہے دے سکتے ہیں۔ دن میں اللہ رب العزت رات کو داخل کرتے ہیں اور رات میں دن کو داخل کرتے ہیں، اور جو ہے زندے کو نکالتے ہیں مردے میں سے، اور جو ہے مردے کو نکالتے ہیں زندے میں سے، اور جسے چاہے بے پناہ روزی دیتے ہیں۔ اب جو آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے کافروں سے دوستی کرنے کے لیے منع کیا کہ دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی بادشاہت اور یہاں کی مال و دولت کو دیکھ کر تم ایمان والے کافروں سے دوستی شروع کر لو۔ کافروں سے دوستی یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے دوستی، سلام خیریت، ہائے ہلو کر لیے، اس کے خیر خیریت پوچھ لیے، کبھی ضرورت سے اس کا ساتھ دے دیے، کبھی اس کو کچھ کھلا دیے پلا دیے، کچھ تحفہ دے دیے، اس سے تو اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ ولی کہتے ہیں چہیتے کو، خالص دوستی کو۔ اللہ نے یہ خالص دوستی کرنے سے منع کیا ہے ایمان والوں کو کہ کسی بھی مسلمان کا گہرا دوست کوئی کافر نہیں ہو سکتا ہے، کہ اس سے قلبی تعلق ہو، دلی تعلق ہو، کہ اس سے آپ اپنی پرسنل باتیں شیئر کر رہے ہیں، گھر کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس سے ہمدردی ظاہر کر رہے ہیں، دل کا تعلق ہے، اس سے رائے مشورہ لے رہے ہیں۔ یہ بتایا کہ ایسی دوستی ایمان والوں کے لیے جائز نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس سے آدمی دوستی کرتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے آگے بتایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يَتَخَالَلْ، آدمی کو دوستی کرنے سے پہلے غور کر لینا چاہیے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اگر اچھے سے دوستی کیا تو اچھے طریقے زندگی میں آئیں گے، اگر برے آدمی سے دوستی کر رہا ہے تو اس کے خیالات، اس کا طریقہ ہماری زندگی میں آتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے منع فرمایا کہ کافروں سے دوستی نہیں رکھی جائے گی۔ کیوں؟ بنیاد یہ ہے کہ کافر صرف دنیا کے نفع کو دیکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی سوچ اور اس کی نظر محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، دنیا سے آگے بڑھ کر اس کی سوچ نہیں ہے۔ وہ آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، آپ کو جھوٹ پر بھی بلا سکتا ہے، اور جھوٹی چیز پر بھی وہ آپ کو کھینچ کر لے کر آئے گا، گناہوں پر بھی کھینچ کر لے کر آئے گا۔ آخرت کا چیپٹر اس کے سامنے بالکل کلوز ہے، آخرت کا معاملہ بالکل اس کے سامنے ہے ہی نہیں۔ مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، حساب ہے، کتاب ہے، قبر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایمان والے کو ہر وقت یہ ساری چیز سوچ کر زندگی گزارنی پڑتی ہے کہ مرنا بھی ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ اب جس کے سامنے آخرت ہی نہیں ہے، وہ آپ کو رائے مشورہ کہاں سے آخرت کا دے گا؟ وہ دنیا کے فائدے کے لیے تو دے دے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت نے صاف طور سے بتا دیا لا يتخذ المؤمنون الكافرین، نہ بناوے مسلمان کافروں کو دوست، سمجھ رہے ہیں؟ نہ بنائیں مسلمان کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر۔
مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی بنانا ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ سورہ آگے چل کر 6 پارے کے اندر اللہ نے صاف طور سے بتایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں یہودیوں سے اور نصارہ سے دوستی مت اپناؤ، دوستی مت بناؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ نے صاف طور سے بتا دیا کہ بھئی یہ اس قابل نہیں ہے کہ جس سے دوستی کی جا سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں ہر قسم کے آدمی سے دوستی نہیں کی جا سکتی، دوستی اس آدمی سے کی جائے گی جو آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، صحیح راہ بتا سکتا ہے، جس کے ساتھ رہنے سے دنیا آخرت کا نفع ہو سکتا ہے۔ تو ہر آدمی سے دوستی نہیں کی جا سکتی، تو اسی طرح کافر سے کسی سے بھی قلبی تعلق نہیں رکھا جائے گا، دوستی نہیں رکھی جائے گی۔ اللہ رب العزت آگے بتاتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو نہیں ہے اس کو اللہ سے کوئی تعلق۔ سمجھ رہے؟ نہیں ہے اس کو اللہ سے کوئی تعلق الا، اب جو آدمی گہری دوستی کر رہا ہے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اور جو ہے اس سے خاص تعلق جوڑے ہوئے ہیں، تو اللہ بتاتے ہیں اب کافر سے جب دوستی ہو گئی اللہ سے اب کوئی تعلق کنیکشن باقی نہیں رہا۔ حالانکہ دنیا کے اندر دوستی دشمنی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ بولو، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام جب کر لو تو تمہارا ایمان، من حب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، ومنع واعطى للہ، اللہ کے نام پر دے، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے کسی کام سے رک جائے، ہاں، وابغض للہ، اللہ کے نام پر دشمنی کرے۔ سمجھ رہے؟ من حب للہ واعطى للہ ومنع للہ وابغض للہ، ایسے ہی الفاظ ہیں حدیث کے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا فقد استکمل الایمان، جو یہ آدمی 4 کام کر لیتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ آگے بتاتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اب کافروں سے دوستی کر رہا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا یعنی کافروں سے دوستی کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، إِلَّا مگر أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، تم کرنا چاہو ان سے کوئی بچاؤ۔ اگر اندیشہ ہے کہ کافروں سے مدارات، قلبی تعلق نہیں، ظاہری دوستی، مدارات کے معنی ظاہری دوستی، ہائے ہلو کر لیے، کبھی ہم اپنے گھر میں پکی ہوئی چیز ان کو دے دیے انسانی بھلائی کے خاطر، کبھی ان کا تحفہ لے لیا، سمجھ رہے ہیں، کبھی ان کو نفع پہنچا دیا، جو ہم سے ہو سکتا ہے ان سے ان کے کام آ گئے، یہ اس لیے کہ اگر ان سے کوئی خوف ہو، کسی نقصان کے پہنچنے کا ڈر ہو، تو اللہ بتاتے ہیں ہاں ظاہری دوستی تو آپ کر سکتے ہیں، ظاہری دوستی، اس کو مدارات کہتے ہیں، ظاہری دوستی تعلق، لیکن حقیقی دوستی جس سے کی جا سکتی ہے وہ ایمان والے ہی ہیں۔ ایمان والوں کو چھوڑ کر دوسروں سے گاڑی دوستی، دلی دوستی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب اس کی کئی مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں تشریف فرما تھے، قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ آئے، ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں رکایا ان کو، اس زمانے میں ان کو بتانے کے لیے کہ بھئی ہمارے دل میں تمہارے لیے جگہ ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ بھئی مسجد میں کافر کو رکا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون حکمت جانتا ہے؟ وہ ریزن کیا ہو سکتا ہے، اس وقت کیا وجہ تھی، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کے موقع کے لحاظ سے ان کو رات میں آرام فرمایا، سمجھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کافروں سے بدلہ لے سکتے تھے، کتنے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ مکے کے کافروں کو قحط پڑ گیا، اللہ کے نبی مدینے کو ہجرت کر کے آئے، مکے میں قحط پڑ گیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے، ہم بھوک مری سے مر رہے ہیں، نہ ہمارے کھیت کھلیان میں پانی ہے، نہ ہمارے جانوروں کے لیے پانی، ہمارے جانور بھی مر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کبھی ان کو انکار نہیں کیا، بد دعا نہیں دی،
دشمنوں کی دشمنی کو سہتے رہے. نقشہ بدل گیا، فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں سارے ایمان قبول کی. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ جو ہمارے دشمن کے گھر میں بھی جا کر گھس کر پناہ لے لے ہم اس کو بھی معاف کریں گے. آج معافی نہیں کریں گے، بلکہ پچھلے زمانے میں تم نے جتنی دشمنی کی ہے وہ سب آج معاف کر دیتے ہیں. آج کسی کی کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے. تو دوستی کرنا، ایسی دوستی جو ظاہراً انسانی تقاضے کے خاطر ہو کہ ہمارے سے اس کو فائدہ پہنچے، اس سے ہم کو نقصان نہ پہنچے، اس غرض سے دوستی تو کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی خالص دوستی ایمان والوں کے علاوہ کافروں سے کی نہیں جا سکتی. کہ جو ایسی دوستی کرے گا وہ اللہ کو جواب دینا ہے اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت نے صاف طور سے منع کیا کہ ایمان والوں کے علاوہ دوسروں سے دوستی نہیں کی جا سکتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ہم نشین معلوم جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس کی مثال اس مشک والے، اس عطر کے اور مشک و عنبر کے کاروباری کی طرح ہے جس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں. عطر بیچنے والے کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں گے تو کیا کرے گا؟ کم سے کم ہم کو عطر لگا دے گا، یا جو ہے ہم اس سے عطر خرید لیں گے. اتنا بھی نہیں ہو سکے تو فری میں خوشبو تو آتی ہی رہے گی. اور برے ہم نشین کی مثال، برے دوست کی مثال اللہ کے نبی نے بتایا آگ کے بھٹی کی طرح ہے، جہاں سے آگ بھڑکتی رہتی ہے. لوہے کی بھٹی، جہاں آگ کو میں بھٹی کو جو ہے لوہے کو آگ میں چھوڑ کر جو ہے لوہے کو سیدھا کرتے ہیں. اب اگر وہاں بیٹھیں گے تو آگ ہم کو جلائے نہ جلائے، کم سے کم اس آگ کی گرمی تو ہم کو تکلیف دیتی رہے گی. اللہ کے نبی نے بتایا ایسے ہی برے دوست کی مثال ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی، کہ اگر وہ آگ ہم کو جلائے نہ جلائے، کم سے کم اس آگ کی گرمی سے تو انسان کو نقصان پہنچتا رہے گا. ایسے ہی برے دوست کی مثال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ایمان کے حاصل کرنے کے بعد کون سا سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے؟ ایمان کے بعد سب سے زیادہ مضبوط چیز کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے دوستی کرنا. اس کے لیے دوستی کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ آج لوگ پیسے کے لیے، کسی غرض کے لیے دوستی تو کرتے ہیں، اللہ کے لیے دوستی نہیں کرتے. کہ میں محبت کرتا ہوں اس آدمی کو تاکہ وہ آدمی نمازی بن جائے. اللہ کے لیے دوستی کرنا، جو دیندار ہے اس سے آدمی ڈرتا ہے کہ بھئی کہیں میری کمزوری معلوم ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو دیندار آدمی سے، عالم سے، قریب آنے سے لوگ ڈرتے ہیں کہیں ہمارا پول کھل جائے گا، کیا بولیں گے حضرت. نہیں، اللہ کے لیے دوستی کرنا کتنی اچھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت اور دشمنی رکھنا. اللہ کے لیے دشمنی، سمجھ رہے ہیں؟ مثال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کیے، کتنی صاف مثال. جنگ کے میدان میں ایک دشمن پر سینے پر چڑھ گئے، قریب تھا کہ مار دیتے، اس دشمن نے تھوک دیا حضرت علی کے چہرے پر. حضرت علی نے اس کو دشمن کو چھوڑ کر الگ ہو گئے. دشمن پریشان کہ میری جان جانی تھی، تم میرے اوپر پورا کنٹرول ہو چکا تھا، پھر تم کیا کیے، کیوں مجھے چھوڑ دیے؟ تو حضرت علی کہنے لگے جب تک میں تجھے مار رہا تھا تب تک تو میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی میں تجھے اللہ کا دشمن سمجھ کر اللہ کے لیے مار رہا ہوں. جیسے ہی تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب مجھے غصہ آیا، اب میں اپنے انا کے لیے کہیں مار رہا ہوں، یہ میرے دل میں بات آ گئی تو میں اس لیے میں تجھے چھوڑ دیا. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی اس نیک دلی کو دیکھ کر وہ آدمی ایمان میں داخل ہو گیا کہ بھئی ایمان والے ایسے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے جینا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دوستی. اللہ نے بتا دیا کہ اب ذرہ برابر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں جو اللہ سے دوستی کو چھوڑ کر دنیا والوں کے خاطر کافروں سے دوستی کرتا ہے. آج دیکھ لیں کتنے لوگ دوستی اپنائے ہوئے ہیں. کتنے لوگ دوستی اپنائے ہوئے ہیں کہ بھئی زمانے کے پڑوس ہیں، ان سے دوستی کرنا چاہیے. وہ لوگ آتے ہیں ان کے گھر کو، یہ ان کے گھر جاتے ہیں، شادیوں میں بلاتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے.
بھائی بھائی کا تعلق ہوتا ہے، حد ہے. اسلام نے منع نہیں کیا، دشمنی کرنے کا حکم نہیں دیا کہ وہ کافر ہے ہمیشہ اس کو موقع دیکھ کر مارتے رہو اس کا، نہیں. کافر کو بھی ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگرچہ کہ مسلمان کو تو دور کی بات. تو اسلام نے لمٹ بتایا ان سے تعلق کا کیا لمٹ ہونا چاہیے. اس لمٹ کو جو لوگ کراس کرتے ہیں نقصان دیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نقصان دیکھتے ہیں. اور جو ہے اس نقصان کا یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اسلام صحیح سمجھ میں نہیں آتا. کافروں کے ساتھ جن کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان کو اسلام صحیح طور سے سمجھ میں نہیں آتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو ڈراتے ہیں اپنے سے، یعنی اللہ تم کو ڈرا رہے ہیں کہ لوگوں تم مجھ سے ڈرو، اللہ کا عذاب سے بھی ڈرو اور اللہ سے بھی ڈرو. اللہ کا عذاب تو ہونے ہی والا ہے، لیکن اس سے بڑی چیز اللہ سے ڈرنا چاہیے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو ڈراتے ہیں نفسہ، اپنی ذات سے. سمجھ رہے؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کوئی چیز نہیں چھپنے والی ہے، ساری چیز کھل کر آئے گی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ایک بندے سے کہ بھائی فلاں موقع پر یہ گناہ کیے، فلاں موقع پر. بندہ اقرار کرے گا، اللہ کہیں گے بھائی چلو دنیا میں ہم نے تم کو معاف کر دیا، آج بھی تمہارے ساتھ ستاری کہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتے تمہیں معاف کر دیں، چلے جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ سے ڈرنے کا یہ نفع نقصان ہوتا ہے، یہ نفع ہوتا ہے کہ آدمی کل قیامت کے دن بچا لیا جائے گا. اب بہت سارے لوگ ایسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبۃ اللہ کے اندر لا کر ایسے بت کو رکھ دیا تھا جس بت کے 2 کان میں انہوں نے بالی ڈال دی تھی، اور اس کے شتر مرغ کے سر کو، انڈے کو لا کر اس بت کے سامنے 2 انڈے لٹکا دیے تھے اور اس کی عبادت کر رہے تھے. قریش مکہ، اللہ کے نبی وہاں سے گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہ کیا کر رکھا ہے تم نے؟ انہوں نے کہا یہ عبادت تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کر کے کوئی اللہ سے کہاں سے قریب ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی اللہ سے کہاں قریب ہو سکتا ہے؟ لہذا کل قیامت کے دن ایمان والے آئیں گے تو ان کو بھی اللہ بخش دیں گے. جب منافق اور یہ غیر آئیں گے، کافر آئیں گے، تو ان سے کہا جائے گا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا دنیا کے اندر. یہ کہتے تھے کہ بھی اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ ایسے ہی خوش ہوتا ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، آج تو ظالمین پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت برس رہی ہے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیوں؟ یہ ساری باتیں اس لیے بتائی گئی تاکہ لوگوں کے سامنے رہے کہ کافر کبھی بھی اللہ کے رحمت کے قریب بولو نہیں ہو سکتا ہے. جب کوئی اللہ کا عذاب آ جائے کافر پر، اگر ہم کافر سے دوستی میں رہیں گے تو اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. تو اسی لیے روکا گیا کہ بھئی اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑے رکھو اور کافروں سے دوستی ہی کرنا ہے. آگے سورہ ممتحنہ کے اندر بھی بتایا گیا، دوسری آیتوں میں انشاءاللہ آگے تفسیر میں بات آئے گی. اللہ بتاتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کہاں جانا ہے لوٹ کر؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب اللہ رب العزت آگے بتاتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دل میں ہے، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کرو. دل میں جو خیال آ رہا ہے چھپانا چاہو تو چھپا لو سامنے والوں سے، یا بولنا چاہو تو بولو. سامنے والوں کو بولیں گے تو معلوم ہوگا، چھپائیں گے تو نہیں معلوم ہوگا. ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ، یا اس کو تم بتاؤ ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تو اس کو جانتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت کو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا اللہ کے علم ہے. سمجھ رہے؟ آسمان و زمین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کتنے آسمان ہیں؟ 7. کتنے زمین ہیں؟ تو 7 زمین اور 7 آسمان میں جتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس اب تک ایک تحقیق کے مطابق 7000 سال دنیا کو گزرے ہیں. کتنے سال؟
حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ 7,000 سال گزرا ہے زمانہ حضرت آدم علیہ، تو 7,000 سال میں جتنی چیزیں زمین کے اندر گئی، انسان، جنات، جانور، ساری چیزیں کہاں چھپی ہوئی ہیں، کتنے لاکھوں کروڑوں انسان زمین میں مدفون ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے کہ کہاں کیا ہے، 7 زمین میں اور 7 آسمان میں۔ اللہ بتاتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، طاقت ہر چیز پر ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے بتایا یوم تجد کل نفس، جس دن موجود پاوے گا ہر شخص، یعنی جس دن ہر شخص کے سامنے رکھا ہوا ہوگا، موجود پائے گا وہاں پر حاضر ہوگا، جس دن حاضر ہوگا موجود ہوگا ہر شخص کے سامنے ما عملت، جو اس نے عمل کیا ہے، من خیر، نیکی میں سے، جو اس نے نیکی میں سے عمل کیا ہے وہ وہاں موجود ہوگا کل قیامت کے دن۔ وما عملت من سوء، ما عملت من خیر محضر، جو کچھ اس نے نیکی میں سے کیا ہے حاضر ہوگا، یعنی سامنے پائے گا، وہاں ہوگی وہ چیز۔ 2024 کے سال میں جتنا خیرات کیا وہ وہاں دیکھے گا، اچھا 2024 میں اتنی نمازیں چھوڑا ہوں، اتنے روزے چھوڑا ہوں، اتنا صدقہ دیا ہوں، اتنا اللہ کے نام پر عبادت کیا ہوں، سارا وہاں رکھا ہوا ہوگا۔ وما عملت من سوء، اور جو کچھ کیا ہے اس نے برائی، وہ بھی وہاں پر ہوگا، نیکی بھی ہوگی، اور کل قیامت کے دن ہر آدمی کے سامنے بولو برائی بھی ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ اب دیکھے گا، جب اچھائی کو دیکھے گا تو چاہے گا بھئی اور اچھا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یعنی میرے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تودو، آرزو کرے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ میرے اور اس کے بیچ میں بڑی دوری ہو جاتی۔ امدم بعیدہ، ایک لمبی دوری۔ قرآن ایک جگہ، دوسری جگہ اللہ بتاتے ہیں کل قیامت کے دن آدمی اپنے گناہوں کو دیکھ کر کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین و بعد القریب، اے کاش کہ میرے گناہوں اور میرے بیچ میں مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، میرے گناہ مشرق کے کونے میں ہوتے اور میں مغرب کے کونے میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ساری دنیا والے دیکھ رہے میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں، سمجھ رہے؟ تو یہی اللہ بتاتے ہیں تودو، چاہے گا، لو ان بینہا، کہ میرے اور اس اعمال کے بیچ میں ہو جائے امدم بعیدہ، ایک بڑی دوری، سارا عمل پیش کیا جائے گا۔ اللہ یہ ساری باتیں بتا کر بتا رہے ہیں دیکھو تمہیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، دنیا والوں کی خوشی کے لیے دوستی کر لیے، دنیا والوں کے لیے راضی کرنے کے لیے تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیے کہ چند بادشاہ پیسے دیں گے، دیکھو یہ نہیں، یہ اللہ کے سامنے آؤ گے تو سب کھل کر رہے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ رب العزت تم کو ڈراتے ہیں اپنے سے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑے مہربان ہیں، مہربانی کا معاملہ کریں گے، لیکن اللہ سے ایمان والوں کو ڈرنا چاہیے۔ جو ڈرے گا اللہ کی رحمت کو وہی پائے گا، جو ڈرے بغیر نافرمانی کی زندگی گزارے گا، جانوروں کی طرح مرضی کے مطابق رہے گا، اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔ اب چونکہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اس لیے کہ بھئی اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اس زمانے میں یہودی اور نصارہ بھی یوں کہتے تھے، ہم تورات پر، ہم جو ہے عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے ہیں اور انجیل کی بات ماننے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے خاص ہیں، ہاں اللہ ہمیں چاہتا ہے اسی لیے کہ ہم اللہ نے ہم کو کیا کیا، نبیوں کے خاندان میں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آیتیں اتار دی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ تم کو چاہتے ہیں، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اللہ کی محبت کا میتھڈ یہ ہے کہ اللہ سے جو محبت کرے گا وہ نبی کے راہ پر چلے گا،
اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ وہی کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام وہی کرتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے. اللہ کے کہنے میں اور نبی کے کرنے میں کوئی بولو فرق نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ بتاتے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ وہی ہوتی ہے. تمہاری ہماری زبان سے نکلنے والی بات اللہ کا فیصلہ بولو نہیں ہو سکتا. انسان تو انسان ہے، لیکن نبی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلنے والی بات اللہ کا آرڈر ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ بتاتے ہیں لہذا نبی کے پیچھے جو چل رہا ہے، آج بھی اگر عیسائی نبی کی بات مان رہے ہیں تو ان کو اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کنتم، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرے. سمجھ رہے ہیں؟ میری اتباع کرے، میری پیروی کرے. یہ صرف ان لوگوں کو نہیں کہا گیا، نصارہ کو بھی کہا گیا، آج کے مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے جو کیا کرتے ہیں خاص موقع میں نبی کے نام سے میلاد کر دیے، کھلا دیے، پلا دیے. پھر نبی کا نام سال میں 12 دن نبی کو یاد کر کے 12 مہینہ بھول گئے. 12 دن یاد کیے، 12 مہینہ بھول گئے. ایسے بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ شادی میں، نہ گھر میں، نہ زندگی میں، نہ لباس میں، نہ کسی میں نہیں ہے. نام کیا اپنا کے ساتھ کیا بولتے ہیں بھئی ہم عاشق رسول ہیں، ہم اللہ کے نبی کے محبت کرنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھئی تم اللہ کے نبی کی پیروی کتنی کرتے تھے، اللہ سے محبت کا دم تو بھرتے ہو. فاتبعونی، اللہ کے نبی کہہ دیجئے میری اتباع کرے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ سے تمہاری محبت ہے تو تم نبی سے جتنی محبت کرو گے، نبی کے پیچھے جتنا چلو گے، اتنا ہی اللہ تمہیں چاہیں گے، اللہ تمہیں محبت کریں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ دین پر چلنے کا نفع کیا ہوتا ہے؟ دین پر چلنے کا نفع یہ ہوتا ہے پچھلے زندگی میں جو گناہ کیا ہوا ہوتا ہے، آدمی وہ دین پر چلنے کی وجہ سے وہ گناہ مٹتے چلے جاتے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. نیکیاں کیا کر دیتی ہیں؟ اندھیرا آ کر اجالا آئے تو اندھیرا بولو ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی نیکیاں زندگی میں آتی ہیں تو جو زندگی میں گناہ تھے دھیرے دھیرے جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ اپنی مہربانی سے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ معاملہ ہوتا ہے. اللہ بتاتے ہیں تمہیں نبی کے پیچھے چلنے کی وجہ سے 2 انعام. ایک انعام اللہ بھی محبت کریں گے، نبی کے پیچھے چلنے سے دوسرا انعام تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت مغفرت کرنے والے ہیں، رحیم رحم کرنے والے ہیں. اب سب کو کہا جا رہا ہے اگر تم کو اللہ سے محبت کرنا ہے، نبی سے محبت کرنا ہے، قل، اے نبی، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات سنو، اللہ کے سامنے سر جھکا لو. والرسول، اور نبی کی اطاعت کرو. یہی بات ہے قیامت تک کے لیے، یا تو اللہ کی مانی جائے گی یا تو نبی کی بات مانی جائے گی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے روگردانی کی، سمجھ رہے، اگر تم مڑ گئے، راستے سے پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی تابع داری سے، نبی کی تابع داری سے منہ موڑ لینے والا ہی کافر ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ ایمان والے کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ کی باتوں سے منہ موڑ لے. ایمان والے کی شان ہی نہیں ہے کہ نبی کے طریقے سے منہ موڑ لے. اللہ بتاتے ہیں کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر جو بھی ہیں وہ تو اللہ کے مرضی کے خلاف بھی زندگی گزاریں گے، لیکن ایمان والا کیا کرے گا؟ ہر ہمیشہ اللہ کی محبت کو دیکھے گا، دنیا والوں کی محبت کو نہیں دیکھے گا، اللہ کو ہی جو ہے چہیتا رکھے گا. ہر وقت یہ سوچے گا بھئی اللہ رب العزت ہمیں پسند کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا، الا من ابا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا،
جس نے انکار کر دیا، جس نے، سن رہے ہیں بھائی، جس نے کیا کیا؟ صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ کو جھٹلا دینا؟ یہ ہم کیا سمجھتے ہیں جو لوگ کافر ہیں وہی انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دوسری بات بتا رہے ہیں، جو قرآن بتا رہے ہیں وہی بات بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیل ومن ابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی انکار کرنے والے کا مطلب کیا ہے کہ کون آدمی ہے جو آپ کو انکار کرنا؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلے میری اطاعت کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، جو میرے راستے پر نہیں چلتا ہے وہ گویا انکار کرنے والا ہوگا، وہ اللہ کے ہاں نافرمان شمار کیا جائے گا۔ ایک تو دل سے جھٹلانے والا اللہ رسول کو، سمجھ رہے ہیں؟ ہم دل سے بولتے ہیں کہ ہم دل سے مانتے ہیں، لیکن ہم عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ رسول کی طریقے کو پسند نہیں کرتے ہیں، بھلے ہم مسلمان ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت یہودیوں سے یہی بات پوچھ رہے تھے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ جو پسند ہے وہ طریقہ اختیار کر لیا ایمان والوں نے، جو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایمان میں آنا ہو تو پورے طور پر آؤ، ایمان میں نہیں آنا ہے تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کسی دوسرے کو بھی لا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم منہ موڑ لیتے ہو، اگر تم نے اللہ کی اطاعت سے اعراض کر لیا تو یہ اعراض کرنے والے ہی کافر ہیں۔ یہی عملاً اللہ کو انکار کرنے والے، دل سے تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم دل سے مانتے ہیں، لیکن زبان سے تو کہہ رہے ہیں، لیکن عمل یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو دل سے نہیں مانتے ہیں۔ زبان، جھوٹی زبان سے تو محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، ایک شاعر کہتا ہے، عربی شاعر، کہ تم زبان سے تو اللہ کی محبت ظاہر کر رہے ہو لیکن تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ تم صبح و شام اللہ کی نافرمانی میں ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات سنتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ تم زبان سے کہتے ہو بھائی ہم اللہ کو چاہنے والے، اللہ کے نبی کی محبت کرنے والے، تمہاری زندگی میں کہیں اللہ کی نبی کی بات نظر نہیں آتی، اللہ کا حکم نظر نہیں آتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان والا بنائے، سچا پکا مسلمان بنائے، اسی کامل ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے۔